کہ یہ جو ایک دم بات بات پہ ہائپر ہو جانا، غضبناک ہو جانا، اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. ہمارے قرآن کی میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے جنتی لوگوں کی صفت بیان کی کہ والکاظمین الغیظ، یہ لوگ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا ان آیتوں سے، ان احادیث سے، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں لیکن میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اسلاف کے واقعات ہیں بہت اس پہ. اس سے ہمیں یہ بات تو پتہ چل گئی کہ ایک دم ہائپر ہو جانا، غضبناک ہو جانا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آج اس کو بھی اچھا سمجھا جانے لگا ہے. آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا، اکثر ایک ڈائلاگ بولتے ہیں، ابے میری فلاں سے بات چیت ہوئی، اس نے مجھے یہ جملہ کہا، اور تجھے پتہ ہے تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے، تجھے پتہ ہے، پھر آگے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی بری چیز پہ فخر کیوں کر رہے ہو ہیں؟ یہ شو مارنے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے لیے یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں. خوشی یہ ہے کہ یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا تو بالکل بھی پاگل نہیں ہوتا اس میں. اصل میں تو میری عقل کا پتہ ہی غصے میں چلتا ہے. نارملی تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں بھائی. ابھی دیکھو سب یہاں نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، نہ میں آپ کو برا لگ رہا ہوں نہ آپ مجھے برے لگ رہے ہیں. آرام سے تمیز سے بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں. اصل مقصد ہی کہ جب کسی غصہ آیا ہوا ہو، پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، پھر آپ کا اسٹائل کیا ہوتا ہے، پھر آپ کنٹرول میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. اگر کنٹرول میں رہتے ہیں فخر کرنے کی چیز ہے. پھر بولا کرو یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا، پھر بھی ایسے ہی رہتے جیسے ابھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ نوجوان یہ ڈائلاگ سیکھ لیں. یہ نہ بولا کریں بھائی تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تو پھر پاگل ہو جاتا ہوں پھر میں نہیں دیکھتا. جس کی یہ عادت ہے نا جب غصہ آتا ہے تو بالکل پاگل ہو جاتا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ اس طرز عمل میں وقتی طور پر چند بے وقوف آپ کی تعریف کر لیں گے کہ یار یہ کسی کی نہیں سنتا، ڈرتا ورتا نہیں ہے. چند بے وقوف تعریف کریں گے، لیکن ایسا آدمی پریکٹیکل لائف میں بری طرح ناکام ہوتا ہے. یہ نہ دین کا نہ دنیا کا، کہیں بھی ترقی نہیں، نہ کاروبار کر سکتا ہے، یہ نہ جاب کر سکتا ہے، نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے. جو غصے میں کیا ہو جاتا ہے؟ پاگل. نہ یہ گھریلو لائف میں کامیاب ہے، طلاقیں بھی ہوں گی ان کے گھروں میں، بچے باغی بنیں گے، رشتہ دار ٹوٹ جائیں گے، کہیں بھی یہ کام، اور پھر ایک دن ڈپریشن سے مر جائے گا کیونکہ یہ غصے میں کیا ہو جاتا تھا؟ پاگل. اس سے صحت خراب ہوگی اس کی. ہمیشہ خوش مزاج لوگ جو غصے میں پاگل نہیں ہوتے، غصہ آتا کم ہے ان کو، ہمیشہ وہ کامیاب لائف گزارتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو ٹینشن دینا سیکھو. ٹینشن لینا، ٹینشن ایسی چیز ہے پارسل کرنے کی چیز ہے. کیسے ٹینشن دے؟ دو طریقے آپ کو بتاتا ہوں ٹینشن دینے کے. ایک غلط طریقہ، ایک صحیح طریقہ. ایک پہلے غلط طریقہ بتا دیتا ہوں. وہ والا طریقہ میری مراد نہیں ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں آج مجھے 1,00,000 روپے کسی سے میں نے قرضہ لیا ہوا تھا، وہ آج شام 6 بجے مجھے دینا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹینشن ہو رہی ہے نا. میں نے کہا پارسل کر دو ٹینشن. میں نے مزاح کیا اس سے. کہہ رہے میں کیسے پارسل کروں؟ وہ بندہ آئے گا شام 6 بجے، میرے پاس ہے نہیں، وہ تو لڑے گا مجھ سے، کہاں سے؟ میں نے کہا ٹینشن پارسل کرو. کیسے؟ میں نے کہا جب وہ آئے تو بولو نہیں ہے. تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے وہ کس کو ہوگی؟ جب نہیں ہے تو کہاں سے دوں بھائی؟ آجا گھر میں دیکھ لے، لاکر دکھا دو اس کو، جیبیں دکھا دو. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر تک تو ٹینشن پارسل ہونے میں ٹائم لگے گا، ایک دم سے نہیں چلی جائے گی. تھوڑی تھوڑی جو ہے نا، جیسے بلوٹوتھ سے کوئی فائل جا رہی ہوتی ہے نا، فائل ہلکی ہلکی ٹرانسفر، تھوڑا تھوڑا. آپ ابھی غصے میں رہو گے کیونکہ وہ غصے میں آپ کو ٹینشن دے رہا ہوگا، جلدی لے گا نہیں وہ، لیکن آہستہ 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 جب اس کو یقین ہو جائے گا نا اس کمبخت کے پاس سے ایک ڈھیلا نکلنے والا نہیں ہے، تو آپ کی ٹینشن پوری کی پوری کہاں ٹرانسفر ہو جائے گی؟ ادھر. اور یہ فائل وہاں جیسے ٹرانسفر ہوئی، آپ کے جو میموری کارڈ ہے نا اس میں ڈیٹا کی
مزید ٹینشنوں کی اسپیس کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. ہر آدمی کے نا دماغ میں ایک میموری کارڈ ہے جس میں ایک خاص حد تک ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. تو اگر وہ ٹینشن ریلیز ہوتی رہے گی تو مزید ٹینشنوں کی جگہ بنتی رہے گی. ورنہ اگر یہ والی ٹینشن ختم نہیں ہوئی، ایک اور ٹینشن آ گئی تو بھائی یہ تو دماغ تو دھماکے سے پھٹ جائے گا ایک دن. یہ غلط طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ شروع کر دیں. میں نے مذاق کیا تھا اس کے ساتھ، میں نے کہا تھوڑی دیر تو ٹینشن ختم ہونا بیچارے کی. اور ایک صحیح طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. حماقت وہ کر رہا ہے، غصہ آپ کو آ رہا ہے، تو جو غصہ آئے گا تکلیف میں وہ ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ الٹا کام وہ کر رہا ہے، اسے کچھ نہیں ہو رہا. اسے دیکھ دیکھ کے غصہ کس کو آ رہا ہے؟ آپ کو آ رہا ہے. اس کی صحت کو کچھ نہیں ہو رہا، کام بھی وہ الٹا کر رہا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے.